بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر بیوی کی 80 باتیں۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے۔ شوہر سے ناراض ہو جائے، خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ بات کڑوی ہے پر سچ ہے۔ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ بیوی اپنے شوہر سے ہائٹ میں چھوٹی اور صبر میں بڑی ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں۔ سایہ کے بنا ایک دوسرے تنہا رہ جاتے ہیں۔ کبھی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر بیوی کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ایسی عظیم ماں کے وفادار ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے جھلکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے۔ شوہر کو ناخوش کرنا اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی ہوئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جس کی بیوی اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتے ہوئے اسے اپنے شوہر جیسا شوہر ملنے کی دعا کرے۔ میاں بیوی میں لڑائی گھر میں تباہی، میاں بیوی میں محبت گھر میں اللہ کی رحمت۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے اور اس کا مان ہوتا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کا توجہ اور اس کا پیار ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بولنے کا موقع نہ دو کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے مگر جھک جاتی ہے، کبھی محبت نبھانے کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ بیوی نافرمان ہے۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کے ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے۔ بیوی کی خدمت کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ خدمت کرنے سے آپس اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ شوہر کی پسند کو اپنی پسند اور شوہر کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر شوہر کے دل پر راز کرتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے
جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ لیکن شوہر سے محبت اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی عورت کو بے عزت نہ کرے۔ میاں بیوی واحد ایسا رشتہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اپنی بیوی کی گود پر سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اظہار محبت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے اور خاوند کی ذرا ذرا سی توجہ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو وہ ڈھل جائے گی۔ اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلے کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہمسفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں بلکہ اس لیے لگاتا ہے کہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں سب سے بڑا نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی محبت تم سے تمہاری اولادیں کریں گی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے شوہر کے دل میں حسد نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ بیوی شوہر کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے اور شوہر اس کی اونچی آواز بھی نہیں۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بھی بڑا ظلم معاف کر سکتی ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ ایک عورت صرف ایک راز چھپا کر رکھ سکتی ہے اور وہ ہے اس کی عمر کا راز۔ عورت ایک پہیلی ہے جسے آسانی کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر خواہش، اور مرد میں پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر محبت۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ عورت چاہے سارا جہان گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند شوہر کی آغوش میں ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ حقیقی مرد عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات پر وفادار رہتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھ دیتی ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ جو مرد سمجھ لے
کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بے وقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے ہوتی ہے۔ زندگی کا اچھا ہم سفر ہمیشہ ٹھوکر کھا کر ہی ملتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی پوری کائنات ہے، اور باپ کے بعد شوہر بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کریں، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھیں، احساس اور صلح رحمی والا معاملہ کریں، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کریں، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہمسفر سمجھیں، اگر کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کریں۔